ایک بہت ہی افسوسناک خبر، ایک اور ٹک ٹاکر اپنے گھر میں حالت میں پائی گئیں۔ یہ خاتون کون ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، شک و شبہ کس پر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں، یہ خبر تمام لوگوں تک کیسے پہنچی، یہ تمام تر تفصیلات آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہاں کے مقامی لوگوں سے کچھ انفارمیشن میں نے جمع کی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ ابھی خبر بہت تازہ آئی ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، جس میں مزید جو تحقیق ہوگی، جو تفتیش ہوگی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی یہ خبر ہے۔ یہ خبر گھوٹکی کا علاقہ بگوا ہے جہاں سے آ رہی ہے، جہاں پر سمیرہ راجپوت نامی یہ خاتون جو ٹک ٹاک کے ذریعے سے کافی لوگوں میں جانی پہچانی جاتی تھیں، اپنے گھر میں تھیں۔ ان کے گھر والوں نے ان کو دیکھا، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ بے ہوش ہیں۔ ان کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں پر معلوم ہوا کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، وہ جانبر نہیں ہو سکیں۔ اس کے بعد ان کو گھر لایا گیا، اور دو طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب ان کو گھر لایا گیا تو گھر والے تدفین کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن مقامی پولیس کو پتہ چلا، جس کے بعد وہ وہاں پر آئے اور پھر دوبارہ سے ان کی باڈی کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر پوسٹ مارٹم کے لیے نمونے حاصل کیے گئے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا ایک موقف یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ گھر والوں نے پولیس سے رابطہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو تمام تر اگلی کارروائی ہے یہ مکمل ہوئی ہے، اور پوسٹ مارٹم کی جب رپورٹ آئے گی تو ہی پتہ چلے گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا، اور گھر والے جو ہیں کیا واقعی وہ تدفین کرنے جا رہے تھے، اور لوگوں کے ذریعے سے پتہ چلا اور پولیس وہاں پر پہنچی۔ یہ جیسے ہی کنفرمیشن آئے گی آپ تک پہنچاؤں گی، لیکن اس وقت یہ دو موقف سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں سے بھی پولیس والوں نے پوچھ گچھ کی ہے، ابھی تک FIR بھی نہیں کی گئی ہے، لیکن پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ دو لوگ کون ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جو بھائی ہیں ان خاتون کے، صدام، انہوں نے کہا ہے کہ ان خاتون کے سابقہ شوہر جو ہیں وہ اس میں ملوث ہے، ان کو زہر دیا گیا ہے، اور اسی طرح کا الزام ان کی بیٹی نے بھی عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علی رضا جو کہ سابقہ شوہر ہیں ان خاتون کے، اور ایک اور عمران نامی صاحب جو ہیں، وہ دونوں ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اسی باعث ان کو ان دونوں میں سے کسی ایک نے زہر دے دیا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے نہیں آئے گی، وجہ معلوم نہیں ہوگی کہ کیا ہوا تھا، کیمیکل نمونے جو دیے گئے ہیں ان کا رزلٹ سامنے نہیں آئے گا، کچھ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام لوگ پریشان ہیں جو ان کو ٹک ٹاک پر فالو کرتے تھے، ان کے لیے بھی یہ بڑی ہی حیران کن سی بات ہے۔ بلکہ کچھ جگہ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ روز پہلے اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے سے ایک پیغام اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ان کے سابقہ شوہر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے، یعنی اگر میں ہوں اس دنیا سے چلی جاتی ہوں تو اس کا ذمہ میرے سابقہ شوہر پر ہوگا۔ تو اس وقت ان دونوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ان کی کئی سال پہلے شادی ہوئی تھی علی رضا سومرو نام کے شخص کے ساتھ، اور 3 سال قبل انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، طلاق لے لی، اور یہ اپنے بھائی صدام اور اپنی بیٹی کے ساتھ گھر میں رہا کرتی تھی، جس گھر سے ان کی باڈی برآمد ہوئی ہے وہیں پر رہا کرتی تھیں۔ اور یہ جو علی رضا ہے اکثر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے ان کی شادی ہو جائے اور یہ ساتھ رہنے لگیں۔ اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی تھے جن کو اپروچ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان سے شادی ہو جائے۔ ایک عدنان نام کے شخص کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے 2 لوگوں کو ہی گرفتار کیا۔ اب ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، جو بھی معلومات حاصل ہوں گی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، زبردستی کوئی ایسی نشہ آور اشیاء دی گئی ہیں یا کچھ بھی دیا گیا ہے، تو یہ کتنا افسوسناک ہے۔ اگر کوئی خاتون اس بات پر نہیں مان رہی کہ اسے کسی بھی شخص سے شادی نہیں کرنی ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ شاید رہنا چاہتی ہو، وہ نہ چاہتی ہو شادی کرنی ہے، اس تنازع پر آپ کسی کی زندگی اس سے چھین لیں۔ اور ابھی تو وہی کہہ رہی ہوں کہ ابتدائی اطلاعات ہیں، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ اس طرح کے افسوسناک واقعات، اس طرح کی صورتحال بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور اگر واقعی یہ بات سچ ہے کہ ان کے سابقہ شوہر کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر یہ ان کی ویڈیو جو سامنے آئی تھی، جس طرح کی ان کی بیٹی نے باتیں بتائی ہیں اور ان کے بھائی نے باتیں بتائی ہیں، تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اب وہاں پر ایک اور بڑی پریشان کن صورتحال سامنے آئی تھی کہ ان کی باڈی کو جس طرح سے اتارا جا رہا ہے، جس طرح سے ایک پراپر کوئی گاڑی یا ایمبولنس بھی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے ان کو لے کر
اسپتال جایا جا رہا ہے جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہونا تھا۔ تو یہ ایک اور حقیقت ہم پہ واضح کرتی ہے کہ بنیادی سہولیات ہی ہمارے بہت سے شہروں میں موجود نہیں ہے کہ وہاں پر ایک زندہ انسان کو ابتدائی طبی امداد دینا کیسے ممکن ہوگا۔ پھر ایک جس خاتون کو یہاں لایا گیا ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پوسٹ مارٹم کیسا ہوگا، ہسپتال کی صورتحال بھی ہم نے دیکھی ہے۔ تو بہت سے ایسے سوالیہ نشانات ہیں۔ بہرحال یہ ایک کیس ایسا ہے جس کو سلجھایا جانا چاہیے۔ اب پولیس اس میں انوالو ہو گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب ایف آئی آر کیوں نہیں اب تک کاٹی گئی؟ یہ گزشتہ رات سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اگر گھر والے یہ چاہتے تھے کہ ان کی تدفین کر دی جائے اور وہ پولیس کو نہیں بتا رہے تھے، اور پھر جب پولیس آئی تو انہوں نے بیانات ریکارڈ کرائے، اگر ان کو شک تھا کہ ان کی بہن کو، بیٹی کو قتل کیا گیا تو پہلے انہوں نے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ پولیس خود آئی، پولیس نے خود یہ تمام معاملہ دیکھا، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو حراست میں بھی لے رہے ہیں اور آگے تفتیش کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ دو موقف جو ہیں ان میں سے کون سا موقف درست ہے؟ ابھی وہاں کے رپورٹرز بھی بڑے کنفیوز ہیں اس وقت، مقامی رپورٹرز کے پاس بھی کوئی واضح انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے گھر والے اس صورتحال میں ہیں، بہت دکھ تکلیف میں ہیں۔ بلکہ ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ انٹرویو ان کی کزن ہے، بہن ہے، ان کا بھی آ رہا تھا، بچی کا بھی سامنے آ رہا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت ایک دکھ کا پہاڑ ان کے گھر والوں پر ٹوٹا ہے، نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ بات کر سکیں، نہ ہی وہ ٹھیک طرح سے کوئی انفارمیشن دے پا رہے ہیں۔ یہ بھی طے نہیں ہو پا رہا کہ ایف آئی آر کس کی مدیت میں درج کی جائے گی، اس میں نامزد کس کو کیا جائے۔ پھر دو لوگ جو اس وقت پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، پوچھ گچھ کر رہے ہیں، وہ بھی پھر زیادہ دیر پولیس کی حراست میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگوں کو کسٹڈی میں نہیں لے سکتے، نہ معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے، نہ وہ کیس آگے بڑھ پاتا ہے۔ تو یہ ایک اس وقت جیسے نا جنگل کا قانون والا معاملہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بھی اس وقت ہمارے سامنے چیز آئی ہے اس میں حتمی چیزیں سامنے آنی چاہیے، ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس کیس کو آگے لے کر چلنا چاہیے، اور خاص طور پہ گھر والوں کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ اگر اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو کیوں کی جا رہی تھی، اور اگر شک تھا تو اس کو پہلے ظاہر کیوں نہیں کیا گیا، اور اگر یہ صرف ایک گھڑی گھڑائی کہانی یا جو لوگ بتا رہے ہیں، دو پہلو بتا رہے ہیں، وہ خود سے اخذ کر لیے ہیں، تو اس پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن اتنے گھنٹے گزر جانے کے بعد اب تک ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے۔ تو یہ واقعات ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، خواتین کے خلاف جو اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ اس پر مزید کوشش کریں کہ ہم ایک واضح صورتحال سامنے آئے، پتہ چل سکے کہ آخر ہوا کیا تھا، اور اگر کوئی اس کے پیچھے ملوث ہے تو اس کو پھر قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر اس کو پولیس سے خفیہ کیوں رکھا گیا، اور اگر پولیس کو بتایا گیا ہے تو پھر ایف آئی آر کیوں اب تک درج نہیں ہوئی۔ تو کوشش کریں کہ مزید تفصیلات بھی جان سکیں۔ یہ ابتدائی جو چیزیں سامنے آئی تھی وہ آپ سے شیئر کی ہے، آگے جو بھی صورتحال بنتی ہے یا جو بھی تحقیق سامنے آتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔